اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، تو کہتے لوگوں نے کہا، اتتخذون ہزوا، کہ آپ ہم سے تمسخر کرتے ہو، مذاق کرتے ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اس قصے کا شروع دیکھیے اللہ پاک نے یہاں پر وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، دوسرے رکوع میں اس کا ذکر ہے، وہاں سے اس قصے کی ابتدا ہے۔ لیکن یہاں پر بعد والے حالات کو پہلے قرآن نے بیان کیا اور پہلے حالات کو بعد میں بیان کیا، یعنی ترتیب وار قصے کا بیان نہیں ہے۔ تو اس سے دیکھیے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اصل مقصود قصہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل نے جس نعمت کا انکار کیا اور حکم الہی سے تمسخر کیا اور اللہ کے احکامات میں کھرید کرنے کی کوشش کی، اللہ کے حکم پہنچنے پر تعمیل نہ کی، تو ان باتوں کو بیان کرنا مقصود ہے۔ بہرحال یہ قصہ اس طرح ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص، اس کا نام تھا عامیل۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص عامیل نامی مالدار شخص تھا۔ اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا، وہ کافی غریب تھا۔ عامیل کا اس چچا زاد بھائی کے سوا کوئی وارث نہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے سوا اس کا کوئی اور وارث نہیں اور آخر کار اس کا ترکہ مجھے ہی ملے گا، تو اس نے سوچا کہ لاؤ مطلب اس کا کام میں تمام کر دیتا ہوں اور سارا مال اپنے قبضے میں مطلب لے لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کزن مطلب اس کو قتل کر ڈالا۔ اس کی نعش کو ایک دوسرے گاؤں میں لے جا کر عین آبادی میں پھینک دیا اور پھر خود ہی دوسرے دن اس کی تلاش کرنے لگا، یعنی جستجو تلاش میں لگ گیا، اور کئی آدمیوں پر اس نے خون کا دعویٰ بھی کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہتے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا جس پر اس نے خون کا دعویٰ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ بھئی یہ لوگ انکار کر رہے ہیں اور یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے۔ کہتے پھر ان سب نے جن پر بھی اس نے خون کا دعویٰ کیا تھا، خون کا الزام لگایا تھا، ان سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت ہی عاجزانہ التجا کی کہ اے موسیٰ، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے ہیں، آپ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے حل ہو جائے اور قاتل کا پتہ لگ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہتے دعا کی تو حکم ہوا۔ کیا حکم ہوا؟ اگلی آیت میں بات آ رہی ہے۔ اللہ نے حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دے رہے ہیں تمہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی گائے ہی کیوں، کوئی اور جانور کیوں نہیں؟ اور کوئی عجیب سی بات ہے کہ اللہ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور ساتھ حکم دیا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ لے کر جو مقتول ہے، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ٹچ کرو تو وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یعنی یہ ساری بات ایسی ہے کہ جو انسان کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، سمجھ سے باہر باتیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں کچھ اہم وجوہات جو میں آپ کو بتلانا چاہتی ہوں کہ وہ وجوہات آپ کو شاید اکثر تفاسیر میں ان وجوہات کا ملنا بھی شاذ ہوتا ہے۔
علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر ہے جلالین شریف، وہ فرماتے ہیں، اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، کہ اللہ رب العزت نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا تھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ جو تھے وہ گائے کی پرستش کرتے تھے. جیسے پیچھے بھی ہم یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ کچھ لوگ بچھڑے کی عبادت کرتے تھے. اب اس جو کچھ لوگ اس طرح کرتے تھے نا، تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دلوں کے اندر گائے کی محبت تھی. وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ بھلا اس کو کوئی مار بھی سکتا ہے، اس کو کوئی ذبح بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ گائے کو بہت عزت دیتے تھے. اور کچھ لوگ تو خیر اس کی ڈائریکٹ پوجا کرتے تھے، گائے کی، مطلب اس کی پرستش کرتے تھے. لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جو پرستش تو نہیں کرتے تھے، اس کو خدا یا الہ تو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر اس کی محبت تھی، محبت ان کی رج بس گئی تھی، جس کا ذکر قرآن نے پچھلی آیات میں بھی کیا ہے. تو اس مناسبت سے اللہ پاک نے انہیں حکم دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ پاک تو چاہتے ہیں کہ اگر تم قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم گائے ہی ذبح کرو. تو لوگوں کے دلوں سے، یعنی ایک تو اس کی محبت کم کرنے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، ایک ان کا امتحان بھی تھا کہ وہ جو لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں، کیا وہ اس کو ذبح کرنے پر آمادہ ہوتے بھی ہے یا نہیں. تو خیر انہوں نے پھر جیسے روایات میں بات آ رہی ہے، آہستہ آہستہ انہوں نے آہستہ آہستہ اس گائے کے متعلق کچھ سوالات کرنا شروع کر دیے. اچھا، اللہ کی شان دیکھیے، آگے انشاءاللہ اس کے تفصیلی ذکر آ رہا ہے. کہتے جو یہ سوالات کرتے گئے، اللہ پاک نے ان کے سوالوں کے موافق ان پر سختی بھی کی، اور ان کے سوالوں کے موافق ان کا جواب بھی ملا. لیکن جس رنگ کی گائے کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے، یعنی جس گائے کے اندر جو صفات قرآن نے بیان کی ہے ان کے سوالوں کے جواب میں، تو سیم اسی طرح کی گائے کی لوگ پوجا کرتے تھے. اور اس طرح کی گائے کو ذبح کرنا ان کے لیے ایک محال والی بات تھی، ناممکن بات تھی. تو یہ کچھ حکمتیں تھی پوشیدہ، ٹھیک ہے نا. اور کچھ کہتے ہیں، کچھ علماء مفسرین، کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ یہ بات خلاف قیاس ہے، کہ مطلب دیکھو گائے اور قاتل کے درمیان کوئی ربط تو نہیں ہے. اللہ پاک اپنی قدرت دکھلانا چاہتے ہیں کہ جن چیزوں کے اندر ربط نہ بھی ہو، رب کریم ان کو بھی تمہارے سامنے لا کر واضح کرتے ہیں. تو بے شک ربط نہیں ہے، کہ مطلب نہ تو سمجھ آ رہی کہ بھی گائے ہی کیوں، اور نہ یہ کہ بھی گائے ہی کا کیوں حکم دیا. تو بغیر ربط کی چیزوں کو بھی اللہ پاک، یعنی جو خلاف قیاس جو چیزیں ہوتی ہے، جو عقل میں سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی ہے، اللہ ایسے واقعات رونما کرتے ہیں کہ اس میں انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. تو خیر انہوں نے حکم دیا. اور تیسری وجہ جس کا انشاءاللہ ذکر میں یہاں پہ کروں گی آگے جا کے واقعے کے تحت، کہ اصل میں یہ اس رنگ کی اور اس قسم کی جو صفات انہوں کے سامنے بیان کی گئی ہے، یہ گائے کسی غریب آدمی کی ملکیت میں تھی، اور وہ ایک نیک آدمی تھا. تو اللہ پاک اس کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے تھے، تو اس کے لیے سمجھے پھر اللہ نے حکم دے کہ تم گائے ہی کو ذبح کرو. یہ 3 وجوہات ہیں جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ آپ گائے ذبح کرو، تو کہتے انہوں نے کہا کہ اتتخذون ہزوا، آپ ہمارے ساتھ تمسخر کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کیا آپ نے ہمیں مذاق اور دل لگی سمجھ لیا ہے؟ عجیب بات آپ کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ اس سے کہ میں نادان بن جاؤں. مطلب یہ کہ ہنسی اور دل لگی اور جواب اور مطابق سوال نہ دینا، یہ تو جاہلوں کی عادت ہے. جاہلوں سے اللہ کی پناہ، میں ایسا کیوں کہوں گا؟ یعنی اس کلام میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس تمسخر کی جو انہوں نے ان پر تہمت لگائی تھی، اس کا انکار کر دیا. دوسری بات، اعوذ باللہ کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوئی کہ تہمت، استہزاء اور خاص کر یہ چیزیں کسی پیغمبر میں نہیں ہوتی، پیغمبر برحق ہوتا ہے.
پیغمبر کبھی بھی بیجا مذاق نہیں کرتا۔ پیغمبروں کے جو مذاق ہوتے ہیں نا، ہنسی مذاق، دل لگی، وہ بھی سچائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے انہیں حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو اس کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی۔ حضرت سعید بن منصور مرسلاً اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس سوری، وہ بھی بیان فرماتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ان کے سوال اور جواب کے مطلب نسبت سے اللہ نے ایک خاص گائے ذبح کرنے کو انہیں حکم دیا تھا۔ تو اس میں رب کریم کی ایک عجیب حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا، اس کے ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس آدمی کے پاس ایک گائے کا بچہ تھا، جسے وہ اپنے مرنے سے پہلے جنگل میں لایا۔ جنگل میں لا کر اللہ رب العزت سے اس نے مناجات کی اور کہنے لگا کہ خداوند، میں اس گائے کے بچے کو اپنے بیٹے کے جوان ہونے تک آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں۔ اور کہتے پھر اس بچے کو چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ جب گھر واپس آیا تو کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، اور وہ گائے کا جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ جنگل ہی میں اسی طرح مطلب رہنے لگا۔ جنگل ہی میں وہ مطلب گھاس وغیرہ جو چیزیں بھی اس کو ضرورت تھی، اللہ نے کہ قدرت کی وہیں سے سارا انتظام اس کا ہو رہا تھا پالنے کا۔ لیکن جو بھی اس کو دیکھتا تھا، کہتے تو وہ گائے جو تھی نا وہ دور بھاگ جاتی تھی۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا تو وہ جو بچہ تھا وہ بھی اپنے باپ کی طرح بڑا نیک آدمی بنا، اپنی والدہ کا، اپنی ماں کا بہت خدمت گزار بنا۔ اس بچے کے بارے میں روایات، یعنی اب یہ جب بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ رات کی 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، دوسرے حصے میں نماز پڑھتا تھا، اور تیسرے حصے میں اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھ جاتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔ اور کہتے صبح سویرے جنگل سے لکڑیاں لا کر بازار میں فروخت کرتا تھا، اور جب وہ لکڑیاں فروخت کر دیتا تھا تو اس کی قیمت کے بھی 3 حصے کر دیتا تھا۔ ایک حصہ تو اللہ کے راہ میں دیتا تھا، ایک حصہ والدہ کو دیتا تھا، اور ایک حصے میں مطلب خود کھاتا پیتا تھا۔ کہ ایک دن اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، تیرا باپ تیرے لیے ایک گائے میراث میں چھوڑ گیا ہے، اور فلان جنگل میں وہ سپرد خدا ہے، تو جا اور یہ کہہ کر آواز دے کہ ابراہیم اور اسماعیل کے معبود وہ گائے عنایت فرما دے۔ ماں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے گا تو وہ تجھے مطلب اچھی لگے گی، اس کی کھال سے گویا سورج کی شعاعیں نکل رہی ہے۔ وہ گائے بہت خوبصورت اور زرد رنگ کی تھی، اس لیے لوگ کہتے اسے سنہری گائے کہا کرتے تھے۔ کہتے وہ جوان جو ہے اپنی والدہ کے فرمانے کے موجب اس جنگل میں آیا، اور اسے چرتے دیکھ کر جس طرح ماں نے پکارنے کو کہا تھا تو اس نے پکارا۔ وہ گائے بحکم الہی دوڑ کر سامنے چلی آئی۔ کہتے جوان گائے کی گردن کو پکڑ کر کھینچنے لگا تو گائے کہتے ہیں کہ گائے بولی کہ اے ماں کی خدمت گزار، مجھ پر سوار ہو لے، تجھے آرام ملے گا۔ تو کہتے اس نے کہا کہ میری ماں کا یہی حکم ہے کہ گردن پکڑ کر لانا، نہ کہ سوار ہو کر۔ تو خیر گائے نے پھر کہا کہ اے جوان، تو میرے کہنے سے سوار ہو جاتا تو پھر ہرگز میں تیرے قابو میں نہ آتی، اور تیرا ماں کی اطاعت کے سبب تمہیں وہ مرتبہ ملا ہے، اگر تو پہاڑ کو بھی حکم دے دے تو وہ بھی تیرے ساتھ چلنے لگے۔ بہرحال وہ جوان لڑکا گائے کو لے کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، تو غریب ہے، فقیر ہے، دن کو لکڑیاں لانے اور رات کو قیام کرنے کی وجہ سے تجھ پر سخت مشقت اور تکلیف ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو فروخت کر دیں۔ تو کہتے وہ جوان لڑکے نے قیمت پوچھی تو ماں نے کہا کہ 3 دینار، مطلب 3 دینار اگر کوئی کہے تو دے دینا، اس لیے کہ اس وقت گائے کی عام قیمت یہی تھی۔ لیکن ساتھ ہی ماں نے یہ بھی کہہ دیا
کہ جب تو بیچنے لگے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ تو کہتے وہ جوان اپنی ماں کے مطلب حکم سے بازار میں اس گائے کو لے گیا۔ ادھر اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھلانے کے لیے اور اس کو اور اس کی والدہ کی خدمت میں جانچنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ اب فرشتہ آتے ہی جب وہ فرشتہ آیا انسانی شکل میں تو کہتے اس نے قیمت پوچھی، تو جوان نے کہا 3 دینار، مگر شرط یہ ہے کہ میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا۔ تو فرشتے نے کہا کہ تو مجھ سے 6 دینار لے لے اور گائے مجھے دے دے۔ ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا کہ تو مجھے اگر اس کے برابر بھی سونا مطلب دے دے تب بھی میں ماں کے مطلب رضامندی کے بغیر تجھے یہ گائے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر اپنی ماں کے پاس آیا اور کیفیت بیان کی۔ ماں نے کہا کہ جاؤ 6 ہی دینار میں دے دینا، مگر خریدار سے میری رضامندی کی شرط کر لینا۔ جوان اگلی دن پھر بازار کے تے گیا، اس سے ملا۔ اس نے کہا کہ تو نے اپنی والدہ سے پوچھ لیا؟ اس نے کہا کہ ہاں پوچھ لیا، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ میری مطلب رضامندی کی شرط کر لینا۔ تو کہتے اس خریدار نے کہا کہ تو اپنی ماں سے نہ پوچھ اور مجھ سے 12 دینار میں لے لے۔ تو کہتے جوان نے پھر انکار کر دیا اور اپنی ماں کے پاس آیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ تو ماں نے کہا کہ وہ لگتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے، وہ تیرا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اب اگر اس سے تمہاری ملاقات ہو تو اس سے پوچھ لینا کہ ہم اسے فروخت کریں یا نہ کریں۔ کہتے جب وہ بازار گیا اور اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بیچنے کے متعلق جب پوچھا اس سے، تو اس جوان لڑکے نے اپنی والدہ کا کہا، اسے یاد آیا اور اس نے کہا کہ میری والدہ نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اب ہمیں بتائیں کہ کیا ہم اس کو بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو کہتے اس نے جو فرشتہ تھا اس نے کہا کہ ابھی فروخت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام تم سے ایک مقتول کے معاملے میں خریدیں گے، تم اسے کھال بر دینار سے کم میں فروخت نہ کرنا۔ بہرحال انہوں نے اسے فروخت نہ کیا۔ ادھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر یہ معاملہ فرما دیا کہ یہ فلاں گائے ذبح کرے، اس لیے وہ مطلب جو اوصاف انہوں نے پوچھے اور موسیٰ علیہ السلام پوچھتے رہے تو اللہ کی طرف سے اسی گائے کے اوصاف ان کو ملتے رہے کہ جو اس یتیم بچے کی ملکیت میں وہ گائے تھی۔ حتیٰ کہ جب اس نے سارے اوصاف بیان کر دیے تو وہ سارے اوصاف اسی گائے میں پائے گئے جو اس کی ملکیت میں تھی۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اس گائے تک پہنچا دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے وہ گائے اس کی کھال بر دینار یا پھر سونے کے برابر لی تھی۔ اس طرح اس غریب بچے کی غربت دور ہو گئی اور بنی اسرائیل کو اپنی چاہت کے موافق گائے مل گئی۔ تو کچھ تو کہتے کہ اس میں یہ حکمت ہے، لیکن واللہ عالم، خیر اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی۔ جتنے تفاسیر میں اقوال تھے وہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیے۔ بنی اسرائیل پھر مختلف دیکھے سوالات پوچھنے لگے۔ قالو انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ پوچھئے مطلب اللہ رب العزت سے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ یقول انہا بقرۃ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو گائے ہے لا فارض ولا بکر۔ انہوں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ وہ حیران تھے بنی اسرائیل والے، یعنی بہت عجیب اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نرالی ہی گائے ہوگی کہ جس کا اللہ پاک نے ہمیں اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لا فارض ولا بکر۔ اس گائے کی صفات میں سے ایک صفت تو یہ ہے کہ نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو، اور یعنی نہ ایسی بوڑھی ہو کہ بچہ دینے کے قابل نہ رہی ہو، اس لیے کہ گائے جب بچہ دینے کے قابل نہیں رہتی تو اہل عرب کے نزدیک وہ ناکارہ ہوتی ہے۔ ولا بکر، اور نہ ہی مطلب بہت چھوٹی بچی ہو، اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ وہ بچہ دینے کے بھی قابل نہ ہو۔ عوان بین ذالک، ان دونوں کے بیچ میں ہوں۔ ففعلوا ما تؤمرون،
اب کرو جو تمہیں حکم دیا گیا۔ معنی یہ ہوں گے کہ جس شے کا حکم تمہیں دیا جاتا ہے اسے کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہتے وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے آپ دعا کیجئے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کریم کا فرمان ہے، انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا، کہ وہ گائے زرد ہیں، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، یعنی سیاہی مائل نہ ہو بلکہ سنہری رنگ کی ہو، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو بلی لگتی ہو، یعنی ایسی گہری زرد ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ بولے اپنے رب سے کہ ہمارے لیے پوچھئے کہ ہمیں اچھی طریقے سے سمجھا دے کہ وہ کس طریقے سے ہو، مزید یعنی وضاحت کر دے، اس لیے کہ ان البقرہ تشابہ علینا، اس طرح کی گائے کے بارے میں ہمیں شبہ ہے، اس لیے کہ جنگل میں وہ گائے کافی لوگوں نے دیکھی تھی، تو کہتے انہوں نے کہا کہ ہمیں شبہ ہے، ایسی کوئی گائے ہم نے دیکھی ہے، لیکن رب کریم ہمارے لیے مزید وضاحت کرے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس گائے کو ڈھونڈ نکالیں گے، یعنی ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے، یعنی اگر خدا نے چاہا تو ہم ایسی گائے ذبح کرنے کی طرف راہیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، یا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قاتل مل جائے گا۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں نا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو اس سے کہتے ہیں علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جہاں جو واقعات ہوتے ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی مشیت سے ہوتے ہیں، اور اگر انسان جب بہت زیادہ اضطراب یعنی بے چینی کی حالت میں ہو، ایسی چیز جس کے بارے میں سمجھ نہ رہی ہو، فیصلہ نہ ہو رہا ہو، وہ معاملہ حل نہ ہو رہا ہو، تو جب بھی اس کا ذکر اس واقعے کا یا اس حالت کا ذکر انسان کرے تو وہ انشاءاللہ کے الفاظ بولے، تو اللہ پاک ان الفاظ کی برکت سے اس کی وہ بے چینی یا وہ جو فیصلہ یا جو بھی چیز ہے، اللہ پاک اس معاملے کو حل فرما دیں گے۔ جیسے انہوں نے کہا، انہیں بھی ظاہری بات یہ واقعہ بڑا عجیب لگ رہا تھا، گائے اور پھر گائے کے اندر ایسی صفات اور ایسی بھی ہو اور ایسی بھی ہو، اس چیز کو ڈھونڈنا ان کے لیے کافی مشکل تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر رب کریم کی چاہت ہوئی تو ہم ضرور اس کو پا لیں گے، تو اللہ پاک نے ان کے لیے آسانی کر دی۔ تو اسی طرح انشاءاللہ کے لفظوں میں بہت برکت ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انها بقرة، وہ جو گائے ہیں، لا ذلول، نہ تو محنت کرنے والی ہو، تثیر الارض، نہ اس نے زمین کو چھیرا ہو، یعنی مطلب کھیتی باڑی کی ہو، ولا تسقی الحرث، نہ اس نے کھیتی کو پانی دیا ہو، یعنی کھیتی سیراب نہ کی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بلکہ وہ ان تمام عیوب سے مطلب پاک ہو، صحیح سالم ہو، اس میں یہ تمام عیوب نہ ہو کہ اس نے کھیتی باڑی کے ذریعے سے زمین کو چھیرا بھی نہ ہو، زمین کو پانی بھی نہ پلایا ہو ہل کے ذریعے سے، اس کے اندر یہ کچھ بھی نہ ہو، بے داغ ہو، بے عیب ہو، سالم ہو۔ قالوا الآن، تو کہتے کہ بنی اسرائیل والے بولے کہ الآن جئت بالحق، اب آپ بالکل ٹھیک بات لے کر آئے ہیں، حق بات لے کر آئے ہیں۔ وذبحوها، اور انہوں نے ذبح کیا اس گائے کو، وما کادوا یفعلون، اور امید نہیں تھی کہ ویسا کر پاتے، یعنی اے موسیٰ اب تم پوری حقیقت اس گائے کی تم نے بیان کر دی۔ تو بنی اسرائیل والے کہتے ہیں اسی گائے کے ٹو میں لگ گئے، اسی کے مطلب تلاش میں لگ گئے، جستجو میں لگ گئے، اور آخر کار انہیں وہ گائے مل گئی۔
فَذَبَحُوهَا، انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، حالانکہ لگتا نہیں تھا کہ ویسا کر پائیں گے، لگتا نہیں تھا کہ ویسا کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی، جس کی میں نے وجوہات آپ کو بتا دی، کہ ان کے دلوں کے اندر گائے کی عظمت تھی، محبت تھی، تو یہ سمجھے ان کے ایک قسم کا امتحان بھی تھا۔ اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا اس گائے کی عظمت اور محبت کے باوجود بھی یہ میرے حکم کو ترجیح دیتے ہیں، یا پھر اپنی اس دلی اور غلط خواہشات کو، جو محبت ان کو اس گائے سے تھی یا عزت یا عظمت تھی، اس کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو ترجیح دی اور گائے کو ذبح کر دیا، اور وہی گائے کی جس کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے، سنہری رنگ کی گائے جو تھی، اور وہ تمام عیوب سے پاک تھی۔ اسی طرح اس واقعے کا دیکھیے، یہ تو بعد والا حصہ تھا، اگلا حصہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اللہ پاک ایک بطور نعمت کی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تم نے ایک دوسرے کو مار ڈالا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر لگے تم ایک دوسرے پر یعنی اس کا الزام لگانے، ایک دوسرے پر مطلب اس کا خون کا الزام نہ لگانے لگے۔ واللہ مخرج، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ پاک نے اس راز کو فاش کرنا تھا جس راز کو تم لوگوں نے چھپایا ہوا تھا۔ وما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، یعنی قاتل اور قتل کو چھپانا، اللہ پاک اس کو ظاہر کرتا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، تو وہ گائے جب ذبح ہوئی تو کہتے ہم نے کہا کہ اضْرِبُوهُ، کہ مارو اس مردے کو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کے ایک ٹکڑے کو۔ مطلب یہ ہے کہ مردے کو گائے کے ٹکڑے سے، خواہ کوئی بھی ٹکڑا ہو، مس کر دو، یعنی گائے کے گوشت کا ٹکڑا لے کر اس مردے کو چھو دو۔ تو اس کے بارے میں کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس ہڈی کو مطلب لگایا تھا جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے بالکل متصل ہے، ریڑھ کی ہڈی کا ہے وہ مقام، وہ حصہ، کہ وہاں اگر چوٹ لگنے سے انسان بے جان ہو جاتا ہے، تو اس حصے کو، یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اس حصے کو انہوں نے مردے کے ساتھ ٹچ کیا۔ لیکن کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ دم کی ہڈی سے مطلب لگایا تھا، کچھ نے کہا کہ زبان سے، بعض نے کہا کہ بائران لگائی تھی۔ بہرحال جو بھی حصہ لگایا تھا، حکم الہی سے وہ جو میت ہو، جو مردہ تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے حلقوم کی رگیں خون میں تتر بتر تھی۔ اٹھتے ہی بول پڑا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے، یہ کہہ کر پھر مردہ ہو کر گر پڑا، اور اس کا قاتل میراث سے محروم ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اس وقت سے لے کر اب تک ہے۔ اس کی وضاحت حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے لیے وراثت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ لا وارث لقاتل، کسی بھی قاتل کے لیے وراثت نہیں، اگرچہ وہ وارث بنتا تھا لیکن قتل کرنے کی وجہ سے وہ وراثت سے کیا ہو گیا، وہ محروم ہو گیا۔ اور یہ مسئلہ ابھی تک ہماری امت میں بھی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ قاتل جو ہوتا ہے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ پاک اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ واقعے کی تفصیلات تو بتلا دی ساری، آخر میں رب کریم نے انسان کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے پر انسان کو، یعنی دوبارہ مطلب اس کا یاد دہانی کروائی، انسان کو مخاطب کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور اسی طرح رب کریم مردہ زندہ کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا۔ کہتے یہ خطاب ان لوگوں کو تھا جو مقتول کے زندہ ہونے کے وقت موجود تھے۔
سمجھ آ رہی نا؟ یا پھر کچھ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، کہ جیسے اللہ پاک نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح قیامت کے دن رب کریم تمہیں بھی زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے شاید کہ تم سمجھ جاؤ۔ بہرحال تمام آیات کا خلاصہ کلام یہ ہے، اے بنی اسرائیل کے احمقو، دیکھو رب کریم نے جس طرح اس مردے کو زندہ کر دیا اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اس سے سمجھ لو، کیونکہ جو ایک مردے کے زندہ کرنے پر قادر ہے وہ اسی طرح تمام مردوں کو جگانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے جو اس مردے کو پہلے زندہ نہ کیا، اس میں شرطیں لگائی، تو اس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ عادت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ کسی کام کو بلا کسی ظاہری سبب کے ظہور میں نہیں لاتے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ بھی وجہ ہے کہ اسی طرح کرنے میں بندوں کو اپنے مولا سے تقرب اور ایک واجب ادا کرنے کا ثواب اور ایک یتیم کا نفع۔ تو بہرحال اس قصے سے معلوم ہوا کہ طالب کو چاہیے کہ قرب الہی طلب کریں، قرب والے کو چاہیے کہ اچھے سے اچھی چیز راہ خدا میں خرچ کریں، اس کی قیمت دل کھول کر لگائیں۔ اسی وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عمدہ اونٹنی قربان کی کہ جس کی کہتے ہیں کہ قیمت تقریباً 300 دینار تھی، اور اسی کو انہوں نے اللہ کے راہ میں کیا کرتے تھے، وہ ہمیشہ بہترین چیز عمدہ جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے تھے۔ اگلی آیت میں پھر فرمایا گیا ہے کہ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد۔ تو اس میں پھر بنی اسرائیل کے قساوت قلبی کی طرف اشارہ ہے کہ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس واقعے کے نزول کے بعد، یعنی تمام نشانیوں کے ظاہر ہونے کے باوجود تمہارے دل کیا ہو گئے، وہ سخت ہو گئے، پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے۔ بلکہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے یہی کہا کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، کہ گویا وہ سختی میں پتھر کے معنی تھے، او اشد قسوہ، بلکہ سختی میں وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان لوگوں کے دل کے اس پر اللہ کے کسی حکم کا اثر نہیں ہوتا۔ اب اس کی وجوہات اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے، حجارہ پتھر کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیزیں جو سخت ہیں، مثلا لوہا ہے یا اور کوئی چیز ہے، کہ وہ تمام چیزیں کسی نہ کسی ذریعے سے مطلب گل جاتی ہے۔ پتھر کے سوا کل چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہے، لیکن پتھر آگ میں نہیں پگھلتا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے قساوت قلبی کی مثال ایک پتھر سے دی ہے، لیکن اللہ نے پھر آگے مزید یہ بھی فرمایا کہ پتھروں میں ایک طرح کی نرمی اور خیر پھر بھی پائی جاتی ہے، لیکن جس انسان کا دل سخت ہو جائے اس کے دل کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے خیر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا گیا ہے نا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو بعض ایسے بھی ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے نہریں نکلتی ہیں، بعض ایسے ہیں کہ ان سے
یعنی فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے بھی پانی نکلتا ہے، پانی جڑتا ہے، جس سے خدا کے بندے فائدہ اٹھاتے ہیں، باخلاف کافروں کے دل کے کہ اس میں بالکل ہی منفعت نہیں ہے، نفع نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اکابرین یعنی علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ خوف خدا کے سبب پہاڑ سے نیچے آ پڑتے ہیں، مگر اے کافر، تمہارے دل ویسے کہ ویسے ہی ہیں، ان میں ذرا برابر بھی نرمی اور خشوع نہیں آتا۔ اچھا، یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی پتھر تو بے جان چیز ہیں، اس کو خوف خدا کیسے ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب علامہ بیضاوی رحمہ اللہ یہ دیتے ہیں کہ خشیہ جو خوف کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ احکامات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہے امر تشریعی، امور تشریعی جس کو کہا جاتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں امور تکوینی، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، امور تشریعی کا مکلف تو صرف اور صرف انسان اور جنات ہیں، جو شریعت ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ لیکن جو امور تکوینی ہے نا، اس کے مکلف کل کائنات، کل مخلوقات، کل عالمین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ امور تشریعی کے مکلف انسان اور جنات ہے، شریعت کے جو احکامات ہیں اس کے مکلف صرف ہم انسان اور جنات ہیں۔ اللہ کا حکم ماننا ہے، شریعت پر چلنا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ پوری یہی جو ارکان ہیں 5 اسلام کے، پورا قرآن شریعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ پورا دین اسلام شریعت ہے۔ امور تکوینی وہ چیزیں ہیں کہ جس میں انسان ہو، جنات ہو، کوئی اور مخلوقات ہو، وہ اللہ کے آگے مطلب بے بس ہو، مجبور ہو، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر ہمارا مرنا، ٹھیک ہے نا؟ کون ہم میں سے چاہتا ہے کہ ہم مرے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، بے شک ہماری زندگی 100 سال بھی ہو جائے، لیکن مرنے کو دل تھوڑی کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہم چاہے نہ چاہے موت ہم پر مسلط ہونی ہے، ہمارا پیدا ہونا، ہم چاہے نہ چاہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کسی کا مرد ہونا، کسی کا عورت ہونا، ہم چاہے ہم مرد ہو تو نہیں، اللہ کا حکم ہم پہ چلنا ہے، ہم چاہے ہاں اور مرد چاہے ہم عورتیں ہو تو نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امور تشریعی میں تو انسان اور جنات مکلف ہیں، لیکن امور تکوینی کل کائنات، کل مخلوقات اور کل عالمین اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ رب کریم جس مخلوق کے ساتھ جس طرح ارادہ فرمائے ویسے ہی ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی چاہت، کسی چیز، کسی بھی مخلوق کی چاہت کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا گیا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ امور تکوینی کی طرف اشارہ ہے کہ تکوینی طور پر اللہ پاک نے ان کے اندر ایسی خوف اور خشیت رکھی ہے ان پتھروں کے اندر کہ بعض اوقات یہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ لیکن کفار میں تو کہتے یہ خوف بھی موجود نہیں، بلکہ قرآن نے خود فرمایا نا ان کفار کے متعلق، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کفار نے اس مہر لگانے کا اتباع کیا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے قلوب اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے، اسی طرح جیسے ایک دل، کہ اللہ پاک جس طرف چاہتے ہیں اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھلائی کہ اللہ سے یہ مانگا کرو
اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے خدا دلوں کے پلٹنے والے ذات ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پلٹ دے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ پاک بے خبر نہیں ہے ان تمام اعمال سے جو اعمال تم کرتے ہو۔ بس یہاں تک کافی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔